أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام التوبة تجب ما قبلها. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی و عظمت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں۔ اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویح قبول فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہماری آہیں سسکیاں قبول فرمائے، اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، یہ جو مبارک مہینہ جس کی آمد ہو گئی ہے، جس کی کئی دنوں کے انتظار کے بعد یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، جو ایک انتہائی مفید، انتہائی بزرگ، انتہائی فائدہ مند اور بہت ہی زیادہ دیالو یہ مبارک مہینہ ہے، جس میں ڈھیر ساری نیکیوں کو لوٹنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ جہاں یہ مبارک مہینہ اپنے خیرات و برکات بانٹنے کے لیے آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس مبارک مہینے نے ایک چیتاونی بھی دی، ایک ڈراونا بھی سنایا۔ کہا کہ اگر کسی نے اس مہینے کو حاصل کیا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، اس کے لیے تو اللہ کی لعنت منتظر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، پھر آمین کہا، پھر آمین کہا۔ خطبہ کے بعد صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آج آپ نے ایک نئے طرز پر 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں ممبر چڑھ رہا تھا تو میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے کہا اگر کسی نے اس مبارک مہینے کو حاصل کیا اور اس نے اللہ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا نہیں کیا، اس نے اپنی غلطیوں کی تلافی نہیں کر لی، اس نے بخشش حاصل نہیں کر لی، اس کے لیے لعنت ہو۔ دعا کرنے والے جبرائیل امین ہیں، اور اس پر آمین بھرنے والے کائنات کے نبی آخر الزماں
جن کی دعا رد نہیں ہوتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ عالم ہو تو یہ مہینہ جہاں ظاہری طور پر گرانٹڈ نظر آ رہا ہے، وہ اپنے اندر بہت ہی خطرناک چیتاونی دے رہا ہے کہ بیدار ہو جاؤ، مغفرت حاصل کر لو، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے رب کو منا لو۔ اس مہینے میں یہی سب سے شاندار کام ہے، سب سے تر امتیاز اسی عمل کو حاصل ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر ایک بزرگ تشریف لائے جن کی عمر کافی بڑی تھی، بڑھاپے کی وجہ سے پیٹھ میں گون نکل آیا تھا اور آبرو نیچے کو آ رہی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور آ کر کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ کا وطیرہ تھا بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیعت یعنی اسلام قبول کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بزرگ ہاتھ بڑھا ہی رہے تھے، انہوں نے پیچھے ہاتھ کھینچ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا معاملہ ہوا، کیوں آپ اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیے ہیں؟ تو ان بزرگ نے بتایا کہ معاملہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے فجراتی و غدراتی، میرے ڈھیر سارے گناہ ہیں، میری ڈھیر ساری لغزشیں ہیں، میرے ڈھیر سارے وائلیشنز ہیں، گناہ انگنت ہیں۔ اے اللہ کے رسول ان گناہوں کا کیا، ان نافرمانیوں کا کیا جسے میں نے نوجوانی میں کیے، جسے میں نے بچپن میں کیا، جسے میں نے میرے ادھیڑ عمر میں کیا، عمر کے اس ڈگار پر کھڑا ہوا ہوں، اب میں اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہوں، جانتا ہوں کہ بہت ہی پاک دین ہے، بہت ہی پاک مذہب ہے، تعلیمات اس کے روزے روشن کی طرح واضح ہیں، ایسے اسلام کو قبول کرنے میں دل کترا رہا ہے، میرے گناہوں کا کیا یا رسول اللہ؟ اللہ اکبر۔ اس بزرگ نے تمام لوگوں کو بیدار کر دیا، کہا کہ گناہوں پر رونا ضروری ہے، گناہوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ مومن نیکیوں کو بھلا دیتا ہے، اپنے غلطیوں کو بھی بھلاتا نہیں، غلطیوں کو یاد رکھتا ہے اور اس کا محاسبہ کرتے رہتا ہے۔ رات میں جس سے گناہیں ہو گئی، دن میں جس نے گناہ کی، ان گناہوں کو بارہا یاد رکھتا ہے اور اسے دہراتے رہتا ہے اور بارگاہ الہی میں روتے رہتا ہے اور یہ منت سماجت کرتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس بزرگ سے کہا کہ اے بڑے صاحب، آپ کو کیا یہ معلوم نہیں الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کے اندر یہ سکت طاقت ہے کہ یہ کسی بھی فرد کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جیسے ہی آدمی اسلام قبول کرتا ہے، پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں ان سارے گناہوں کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے، بالکل کھاتا صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا اگر اللہ چاہے تو یہ جو گناہ گزر گئے ہیں نا، ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے کھاتے میں نیکیوں کو بھی چڑھا سکتا ہے، اس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر ہے۔ تو بزرگ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنی تو چہرے میں بشارت کی لہریں دوڑ گئی اور وہ فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو عزیز ساتھیو، یہاں پر ایک نقطہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ انسان دنیا میں اور آخرت میں جن چیزوں سے پھنسے گا، جن چیزوں میں پھنسے گا اور جن چیزوں کو لے کر پریشان ہوگا وہ کوئی اور نہیں، وہ ہے گناہ، یہ نافرمانیاں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں گناہ انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے نافرمانی کریں، کیونکہ جب آدمی نافرمانی کرتا ہے اس سے شرک کی بو آتی ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، نعوذ باللہ، بڑا یا پھر چھوٹا، آپ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے خواہشات کی پرستش کرتا ہے، اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اپنے خواہشات کی گویا کی عبادت کر رہا ہے۔ اور اللہ نے ایسے لوگوں کو قرآن میں یاد کیا، کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، بعض لوگوں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، یعنی وہ نفس کے خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اسے یہی تو ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کی خواہشات پر پابندی نہیں لگا سکتا، اس سے وہ روک تھام نہیں کر سکتا، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ سرک جاتا ہے اور اسے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی زبان کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی آنکھوں کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی پیروں کے، کبھی ہاتھوں کے اور جسم کے دوسرے اعضاؤں کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد آدمی بیدار ہوتا ہے۔ اور یہاں پر
مومن اور منافق میں فرق بڑا ہی عیاں ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے جب بھی اسے غلطی ہوتی ہے اس غلطی کو سوچ کے اس کا جسم لرزہ برندام ہو جاتا ہے، وہ غلطی کو سوچ کے سکڑتا ہے، ندامت کرتا ہے، راتوں میں اسے نیند نہیں آتی، جب بھی گناہ کے بارے میں سوچتا ہے اس کا یہ عالم ہوتا ہے۔ مومن کے ساتھ یہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے، جس کے اندر یہ بھروسہ ہے کہ قیامت کے دن بارگاہ عزتی میں کھڑا ہونا ہے اور وہاں پر ہر چیز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، ہر چیز کھاتے میں لکھی گئی ہے اور ہر چیز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اگر کسی کے دل میں بھروسہ اور یقین ہے، یہ آدمی گناہ کرنے کے بعد آسان سے سو نہیں سکتا۔ یہ مومن کی کیفیت ہوتی ہے اور وہ اپنی غلطیوں کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، کتاب و سنت میں ایسی کتنی مثالیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھیے، ان سے ایک مرتبہ بنی اسرائیل پر ہاتھ اڑ گیا اور آدمی مر گیا، ہم جانتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام پتہ ہے اسے کب یاد کرتے ہیں؟ جب لوگ جائیں گے ان کے پاس سفارش کرنے کے لیے قیامت کے دن، محشر کے میدان میں لوگ جائیں گے نوح کے پاس، لوگ جائیں گے ابراہیم کے پاس، لوگ جائیں گے موسیٰ کے پاس، کہیں گے کہ آپ کلیم اللہ ہے، آپ کی بات چیت چلتی ہے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، اے موسیٰ آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ایک بنی اسرائیل پر ہاتھ اٹھایا اور وہ ظالم موت کے ڈھیر ہو گیا، یہ غلطی آج مجھے وہ آن پڑی ہے، کہیں اللہ اس غلطی پر میرا مواخذہ نہ کر لے، کہیں اللہ وہ غلطی کے تعلق سے مجھے پوچھ نہ لیں۔ آج تو میرا معاملہ یہ ہے کہ نفسی نفسی، آج میرا بچاؤ ہو گیا تو بڑی بات ہے، آج میری چھٹکارا مجھے مل گیا تو بڑی بات ہے، آگے بڑھو، عیسیٰ سے ملاقات کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر اپنی غلطی کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ بندے مومن ایسے ہی ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح حدیبیہ کے دوران مناقشہ کیا، گرم جوشی سے بات چیت کی، انہیں ظاہری طور پر لگ رہا تھا کہ یہ جو شروط جن پر اتفاق ہوا ہے یہ شروط یہ ذلت آمیز ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب نے مناقشہ کیا، بعد میں عقل ٹھکانے آئی اور بعد میں سوچتے رہے، کہتے ہیں مرتے دم تک انہیں وہ غلطی یاد رہی اور اللہ سے جب بھی وہ غلطی یاد آتی ڈھیر سارے پیسے اللہ کے راہ میں لٹاتے اور بارگاہ عزتی میں ناک رگڑتے، ماتھا رگڑتے، کہتے ہیں اللہ میری اس غلطی کی تلافی کر دینا۔ عزیز ساتھیوں، رمضان کا مبارک مہینہ جہاں ڈھیر سارے خیرات ہیں، اس میں اہم عنصر، اس میں سب سے اہم چیز، جیسے آپ نے سنا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، اور اللہ نے قرآن میں توبہ کرنے والوں کی کیا کچھ تعریف نہیں کی۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کہا توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے لوگو سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالی توبہ قبول کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا توبو الیہ توبۃ نصوحا، گڑ گڑاؤ، ندامت محسوس کرو، غلطی کی اس بوجھ کو جھیلو اور بارگاہ الہی میں توبہ کرو، کیونکہ منافق جو ہوتا ہے جب اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے اس کے لیے تو یہ غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا، بڑے سے بڑے غلطیاں کر ڈالتا ہے، زبان کی، اپنے لین دین میں، دوسرے چیزوں کی غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں، لیکن ان سارے غلطیوں کو مچھر کے پر کی طرح دیکھتا ہے، گویا کہ ایک مچھر ہے جو ناک میں بیٹھنا چاہ رہا تھا، اس نے یوں کر کے اڑا دیا۔ منافق کو گناہ کا احساس نہیں ہوتا، اور کب احساس ہوگا؟ جب وہ بارگاہ عزتی میں کھڑا ہوگا، جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں جھٹلائے گا، تو وہاں تو ہر چیز بولے گی، اس کے اعضاء بولیں گے، اس کے ہاتھ پیر بولیں گے، سب اس کے خلاف گواہی دیں گے، وہاں پر اس کا جھوٹ ٹک نہیں سکتا۔ عزیز ساتھیو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار اپنی مجلس میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا اور لوگوں کو کہتے تھے کہ استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ نے کہا اے لوگوں مقابلہ کرو۔ سبحان اللہ، یہاں پر مقابلہ کرنے کا حکم ہے۔ عام طور پر مقابلہ تو کرنے کا حکم نہیں ہوتا ہے، دنیاوی معاملات میں مقابلے نہیں ہوتے، دنیاوی معاملات میں آدمی قناعت پسندی سے کام لیتا ہے، اللہ نے جو بھی مجھے حلال دے دیا اسی پر قناعت پسندی کرتا ہے، دنیا کے معاملے میں مقابلہ نہیں۔ اللہ نے دیکھیے اس معاملے میں مقابلے کا حکم دیا، کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، اللہ نے کہا اے لوگوں مقابلہ لگاؤ، دوڑ لگاؤ اللہ کے پاس مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی تلافی کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، مقابلہ کرو، اور اگر تم یہ کرو گے
مغفرت چاہنے کی کوشش کرو گے، اس کے لیے کوشاں رہو گے، تو کیا ملے گی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بدلے میں ایک ایسی جنت دے گا جو ساتوں آسمان ساتوں زمین پر چھائی ہوئی ہے، یعنی اتنا بڑا اس کا مقام ہوگا، اتنی بڑی جنت ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معافی مانگنے والوں کے لیے تیار رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا اعدت للمتقین، یہ جنت تو تقوی والوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ تقوی والے وہ ہوتے ہیں جن کے زبان میں معافی کا بار بار توبہ استغفار جاری رہتا ہے۔ الذین، اللہ نے کہا یہ متقین جو ہوتے ہیں ان کی ایک صفت یہ بھی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ نے کہا یہ جو متقین ہوتے ہیں جن کے زبان میں توبہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے راہ میں خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، ہاتھ میں پیسے ہوں یا نہ ہوں، دونوں صورتوں میں اللہ کے راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ بڑا ہی عجیب حکم ہے، بڑا ہی عجیب ان کی کیفیت ہے۔ اللہ نے کہا فی السراء والضراء، خوشحالی ہے تو بھی اللہ کے راہ میں لٹاتے ہیں، اور تنگ دستی ہے تو بھی اللہ کے راہ میں لٹاتے ہیں، کیونکہ صرف اور صرف مومن سے اللہ کے راہ میں انفاق کرنا ممکن ہے۔ منافق یہاں اٹھنی چونی نہیں نکلتی، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے پیسے کمائے ہوئے ہیں، میں نے اس پر خون پسینہ ڈالا ہوا ہے، یہ پیسے میرے ہیں اور ایک میرے پاس رہیں گے، کھاتے میں رہیں گے، پیسوں کے لیے میں ہوں، میرے لیے پیسہ نہیں، یہ منافق کہتا ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ پیسے دینے والا اللہ ہے، اللہ اگر چاہتا تو یہ دولت کسی اور پر اتار دیتا، میرے پاس نہ وہ ذہن، نہ وہ محنت، نہ وہ تعلیم، نہ وہ دماغ ہے کہ میں ان سارے پیسوں کا مستحق ہوتا، یہ صرف اور صرف مجرد اللہ کا کرم ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہا یا ابن آدم انفق ینفق علیک، اے آدم کے اولاد انفاق کرتے رہو، تم پر انفاق کیا جائے گا۔ اے آدم کے اولاد اللہ کے راہ میں پیسے لگاتے رہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر پیسے لگائے گا، تم پر نچھاور کرے گا اپنا رزق۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے کبھی غریب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے دے، دکھاوے کے لیے، نام نہاد کے لیے، شہرت کے لیے، شوکیسنگ کے لیے اگر کوئی دے گا تو وہ تو کنگال ہوگا، نہ اسے اجر ملے گا، نہ وہ پیسے اس کے پاس ٹکنے والے ہیں۔ اگر برکت چاہتے ہیں کہ آپ کا نسل در نسل مالدار رہے تو یاد رکھیے گا اس کے لیے واحد ذریعہ ہے اللہ کے راہ میں انفاق کرنا، اللہ کے راہ میں انفاق کرنا۔ ہم ابوبکر صدیق کی تاریخ پڑھتے ہیں، عثمان بن عفان کی زندگی پڑھتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کی سوانح عمری پڑھتے ہیں، یہ وہ افراد تھے جنہوں نے اس زمانے میں کروڑہ پیسے لگائے، لیکن قربان جائیں ان شخصیتوں پر، کہیں پر بھی تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا نہیں کہ ان کے آنے والی نسل کمزور پڑ گئی، بھکھاری بن گئی، محتاج ہو گئی، بلکہ نسل در نسل یہ مالداری چلتی ہے۔ شرط ہے کہ آدمی اللہ کے لیے دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ متقین کی صفت یہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، قحط سالی اور تنگ دستی اور خوشحالی، ان حالتوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، کسی سے بدلہ نہیں لیتے، کسی کو اپنے غصے کا نشانہ نہیں بناتے، غصے میں یہ من دھڑ جو چاہے بکنا جو چاہے کرنا یہ ان کی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ غصے کو پیا کرتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنا پسند کرتے ہیں، لوگوں کو عفو و درگزری سے ان کے ساتھ سلوک کرنا پسند کرتے ہیں، غلطیوں کو معاف کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے والذین اذا فعلوا فاحشۃ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اللہ کہتا ہے متقین، اللہ سے ڈرنے والے، محسنین، اللہ کے دین پر مکمل چلنے والے، ان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، نوٹ کرنے کی بات ہے، ہیں متقی، ہیں اللہ سے ڈرنے والے، ہے ایمان کا بڑا مرتبہ، لیکن ان سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے، ان سے بھی غلطی ممکن ہے، انسان ہے، غلطی ممکن ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کا کہہ دیا کہ سب سے بہتر توبہ کرنے والا وہ ہے جو توبہ غلطی کرنے کے بعد احساس کرتا ہے، اور آدم کی خوبی یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد اسے توبہ کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور جو شیطان تھا غلطی کرنے کے بعد اڑ گیا تھا، اس کے بعد اس کی جو نسل چلی وہ غلطی کرنے کے بعد اڑے رہتے ہیں، لیکن آدم اور اس کی اولاد غلطی کرنے کے بعد رجوع کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر ان سے غلطی سرزد ہو جائے ذکر اللہ، فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، فوراً جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور اللہ کے یہاں استغفار کرتے ہیں، اللہ کے یہاں استغفار کرتے ہیں، اور اپنے غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے، انسسٹ نہیں کرتے، غلطی کرنے کے بعد غلطی کو جسٹیفائی نہیں کرتے،
غلطی کو معاف کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا اعتراف کریں. غلطی ہو جائے تو بارگاہ الہی میں اعتراف کریں, کہیں کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اے اللہ یہ غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی, ہاں میں گنہگار ہوں, ہاں میں اس کا مستحق ہوں, اے اللہ میرے گناہ معاف کر دیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. غلطی آدمی کر کے اڑتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا. تو اللہ نے یہاں کہا کہ استغفار کرتے ہیں اور غلطی پر اڑے ہوئے نہیں رہتے. اللہ اکبر. اسی لیے اہل علم نے کہا سچی توبہ وہ ہوتی ہے آدمی اگر اس سے غلطی ہو تو پہلے ندامت محسوس کرتا ہے, نادم ہوتا ہے, کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی, کیسے ہو گئی, دل اس کا اندر سے سکڑتا ہے, اندر سے پریشان ہوتا ہے, اور اس کے بعد دل میں ٹھان لیتا ہے کہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا, دوبارہ یہ غلطی مجھ سے سرزد نہیں ہوگی, دوبارہ یہ موقع نہیں آئے گا. دل میں فیصلہ کرتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ نہیں کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہے, اور اس کے بعد اس غلطی کو فوراً چھوڑ دیتا ہے. غلطی کا احساس ہونے کے باوجود اس پر اڑتا نہیں. معلوم ہو گئی غلطی ہے, معلوم ہوگا گناہ ہے, نادم ہوا, مان لیا کہ دوبارہ نہیں کرے گا, اور فوراً اس غلطی کو چھوڑ دیتا ہے, فوراً اس غلطی کو چھوڑ دیتا ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بھیک مانگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف کرے. اگر کسی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے, جان رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مجھے تاریخ بلکہ سیرت کے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, اس کے بعد اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. واقعہ ایک صحابی کا ہے جن کا نام تھا ماعز رضی اللہ عنہ. عہد نبوی میں ایک بہترین صحابی تھے. ان سے ایک مرتبہ غلطی سرزد ہو جاتی ہے, ان سے وہ فاحشہ حرکت ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ اقم علی الحد, اے اللہ کے رسول مجھ پر حد جاری کریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ٹھیک تو ہو, کہیں کچھ پی کر تو نہیں ہو. ماعز نے کہا اللہ کے رسول میں پوری وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کے رسول مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی, مجھ پر حد جاری کریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو سن کے کچھ کہا نہیں, اس طرف پلٹ گئے. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اس طرف آگے آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ پر حد جاری کریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف پھر جاتے ہیں, اس طرف وہ آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ پر حد جاری کریے. پھر اس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑ جاتے ہیں, پھر آتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حد جاری کریے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف مڑ جاتے ہیں چوتھی مرتبہ, پھر آتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ پر حد جاری کریے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بھائی جائیں, ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے, جائیں اللہ سے مناجات کریں, روئے گڑ گڑائیں, اپنا معاملہ اللہ کے بارگاہ میں رکھیں, معاملے کو یہاں نہ لائیں. کیونکہ فاحشہ کی سزا اسلام میں رجم کرنا ہے, یعنی پھتراؤ کر کر کے آدمی کو جان سے مار دیا جاتا ہے. یہ اسلام کا بڑا ہی کٹھن سزا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ سزا کا کوئی مستحق نہ ہو. غلطی ہو گئی, جائیں اللہ سے معافی مانگ لیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا, 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ اعراض کیا, لیکن وہ صحابی قربان جائے ان کی اس ایمان کی کیفیت پر, قربان جائیں وہ ایمان کی تازگی پر, قربان جائیں وہ ایمان کے پہاڑ پر. وہ ڈٹے رہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حد جاری کریے. پتہ ہے کیوں؟ وہ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے اگر دنیا میں حد جاری کر دی جائے قیامت کے دن کوئی سزا ہونے والی نہیں ہے. یقینی طور پر دنیا میں سزا مل گئی, قیامت میں سزا ملنے والی نہیں ہے, یہ جانتے ہیں یقینی طور پر. اس لیے چاہتے ہیں کہ دنیا میں معاملہ رواں دواں ہو جائے. اگر کہیں دعا کریں, استغفار کریں, اس امید سے بیٹھیں گے اللہ نے معاف کر دیا, اور قیامت کے دن آئیں گے, اور اگر انہیں اس غلطی پر ان کی پکڑ ہو گئی تو وہ تو برباد ہو جائیں گے, وہ تو برباد ہو جائیں گے. انہوں نے بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا سزائیں کیسی ہوتی ہیں جہنم کی, بارہا سنا کہ قیامت کے دن اللہ چاہے تو معاف کرتا ہے, چاہے تو پکڑتا ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا کسی کو پتہ نہیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اللہ کی رحمت میرے شامل حال نہ ہو تو میں بھی اپنے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو اللہ کی رحمت جو ہے پتہ نہیں کس کو آئے گی کس کو نہیں آئے گی. اگر یہ گناہ میرے کھاتے میں ہو, اس کھاتے کے ساتھ میں کھڑا ہو جاؤں, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو معاذ نے کہا کہ نہیں, میں چاہتا ہوں کہ دنیا ہی میں معاملہ ختم ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کہا کہ بھائی چیک کرو کہیں یہ تو پی کر تو نہیں, کہیں کہا کہ نہیں تم سے چما چاٹی ہو گئی ہوگی, نہیں کہا اللہ کے رسول مجھ سے وہ ہوا جو ہونا نہیں چاہیے. اے اللہ کے رسول مجھ پر حد جاری کریے, میں چاہتا ہوں کہ میرے کھاتے سے گندگی باہر نکل جائیں. ضرور یہ صحابی آنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچے ہوں گے,
ضرور معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا سختی ہونے والی ہے، یہ بھرپور علم رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ضرور رات میں بے قرار رہے ہوں گے، ضرور رات میں نیند نہیں آئی ہوگی، ضرور چلتے پھرتے ان کے دل نے انہیں ملامت کیا ہوگا، ضرور چلتے پھرتے ان کے ایمان نے انہیں کہا ہوگا کہ اے ظالم، گناہ کر کے گھوم رہا ہے، گناہ کر کے اللہ کی زمین میں چل رہا ہے، تو قرآن سنتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہے، اتنے کچھ ہونے کے باوجود تو ایسی گندی حرکت کر چکا ہے، پتہ نہیں قیامت کے دن تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو ایک کیفیات عزیز ساتھی اس کے دل و دماغ میں اس صحابی کے گھوم رہی تھی، اس لیے انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ وہ جائیں اور وہ حد خاموشی سے حاصل کر لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں کوئی آ کے کہتے کہ بھائی لے جاؤ اسے، جاؤ بھائی جاؤ، معافی مانگ لو، مت آؤ ادھر، تمہارا اور تمہارا رب کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قانون ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوپ ہول تلاش کر کے سزاؤں سے بچایا جائے، کیونکہ اسلام کی سزائیں بڑی کھٹین ہوتی ہیں، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ معاملہ اسی آدمی سے ختم نہ ہو جو بھی دیکھ رہے ہوں، جو بھی دیکھ رہے ہوں، سب کے جسم ہل جائیں، دوبارہ اس غلطی کے تعلق سے سوچے نہ۔ یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے 4 مرتبہ اقرار کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ لے جاؤ بھائی اور ان پر حج جاری کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہیں لے گئے، گڈھا کھودا اور اس میں انہیں اتار دیا، اور سبھوں نے مل کے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے گئے کہ جسم سے خون کے فوارے نکلنے لگے، مار مار کے ان کی کھوپڑی توڑ دی گئی۔ عزیز ساتھیوں، کوئی معمولی سزا نہیں، جسم کا ہر حصہ وہاں زخمیں نکل آئیں، خون نکل آیا، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، دماغ کھوپڑی توڑ دی گئی، یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیسی سچی توبہ ہے عزیز ساتھیوں، اللہ اکبر، اسی کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ کیا نہیں کیفیت رہی ہوگی، کیا نہیں دل میں گزرا ہوگا، اور انہوں نے اپنی آخرت کو سیو کر لیا۔ جب لوگ پتھراؤ کر رہے تھے، بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے خون کے چھینٹے ان کے کپڑے میں پڑے تو ایک صحابی نے کہا کہ چھی کیسا گندا خون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، مانا ہے کہ غصے میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں پر اس کی توبہ تقسیم کی جاتی، 70 لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا۔ 70 لوگ، ان کی جو توبہ ہے، ان کا جو یہ اپنی گناہ کی تلافی کرنے کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو 70 مدینہ کے بہترین افراد پر تقسیم کر دیا جائے، اور 70 لوگوں کے وہی گناہ ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی ایک توبہ کے بدلے 70 کو معاف کر سکتا ہے۔ اتنی بڑا توبہ انہوں نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی۔ عزیز ساتھیوں، یہ واقعہ بڑا لمبا ہے، میں نے مختصر آپ کے سامنے کر دیا تاکہ ہم اور آپ کے دل میں ایک کم از کم کیفیت بیدار ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ایسی مناجات کریں، ایسے گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں کی تلافی کریں۔ کتنے ایسے گناہ ہیں عزیز ساتھیوں ہمارے کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ بیٹھ کے گناہوں کے بارے میں سنیں۔ اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، تمہیں یہ گناہ کی تلافی کہاں ملے گی؟ کون معاف کرے گا؟ دنیا میں لوگ پیسے دیں گے، مدد کر سکتے ہیں، ممکن ہے کیا کوئی گناہ معاف کر سکتا ہے؟ گناہ صرف اللہ رب العزت کر سکتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، رمضان کے اس مبارک موقعوں کو، ان مبارک گھڑیوں کو، ان پر نور پر افرین اوقات کو عزیز ساتھیوں ضائع مت کریے۔ زبان میں استغفار جاری رکھیے، کہیے استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ، کم از کم یہ بھی چلے گا۔ سب سے بہترین استغفار سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ایسا مضبوط استغفار ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اسے جائیے نیٹ پہ چیک کریے، سید الاستغفار، اور اسے یاد کریے اور اسے اپنے زبان میں جاری رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے غلطیوں کو بخشے، ہمارے گناہوں کو معاف کریں، ہمارے کھاتوں کو صاف کریں، اور رمضان سے اس حالت میں نکالیں گویا کہ ہم ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے ہیں، جن کے کھاتے گناہوں سے خالی اور نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ھذا باللہ توفیق، صلی اللہ علیہ محمد۔